اس کو دیکھا لیکن آپ جیسا حسین کسی کو نہ دیکھا. جب نظر پڑی اس حدیث پہ بریلی کے تاجدار کی تو ترجمہ حدیث کو شروع کر دیا کہ یہی بولے سدنا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا. اللہ نے پوری کائنات میں ویسا کسی کو بنایا نہیں ہے. کب جاءکم برہان من ربکم لوگوں یہ برہان ربی ہے یہ دلیل ربی ہے یہ بے مثل و بے مثال ہے یہ با کمال ہے یہ لاجواب ہے. ان جیسا رب نے پوری کائنات میں کسی کو بنایا نہیں ہے. آئیے اگر حضور کے حسن کی بات شروع ہے میں اسی کو بیان کرتا ہوں آگے. حضرت سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. حضرت عاتقہ کون ہے؟ یہ کہاں رہتی تھی کیا کرتے تھے؟ حضرت عاتقہ یہ گاؤں دیہات کے رہنے والی ایک عورت ہے. نام ان کا عاتقہ ہے اور جو کتب حدیث کے اندر ان کا نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ام معبد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ام معبد کے قصے کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے وہ سیرت مکمل ہوتی نظر نہیں آئے گی. یہ ام معبد کون تھی؟ کہاں رہتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ یہ حضرت ام معبد جو ہے یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی کی رہائشی تھی. ایک بستی میں رہتی تھی اور یہ گھریلو خاتون تھی گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی. بس یہی ان کے مشاغل تھے. ایک مشغلہ ان کا اور بھی تھا وہ یہ کہ یہ راہگیروں کو پانی پلایا کرتی تھی. یہ ان کا شوق تھا کہ جو راہگیر گزرا کرتے تھے تو یہ راہگیروں کو پانی پلایا کرتی تھی. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کیسے جاتی ہے جب حضور نے مکہ سے ہجرت کی مدینے کا قصد کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکے سے جو مدینے کا ہجرت کا سفر ہے نا یہ یک مشت نہیں ہے بلکہ یہ مختلف جگہوں پہ رکتے رکتے پڑاؤ کرتے کرتے نہیں بلکہ حضور اپنے قدموں کی برکتوں سے مختلف جگہوں کو نوازتے نوازتے یثرب کو مدینہ النبی بنانے جا رہے تھے. انہی مقدر والی گھڑیوں میں مقدر والی جگہوں میں سے ایک حضرت ام معبد کا گھر بھی ہے. حضرت ام معبد کا گھر آتا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام بھی ساتھ ہے. یہ تینوں نفوس قدسیہ یہ سفر کرتے کرتے ام معبد کے گھر پر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں. لمبا سفر کر کے آئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کی کیفیت سے واقف تھے کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے کافی لمبا سفر کر کے آئے ہیں. ام معبد کے پاس پہنچے تو حضور نے ام معبد سے پوچھا بی بی کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ گھر میں کوئی کھانے کے لیے جو ہے وہ چیز پڑی ہے؟ اب وہ کہتی ہے کہ آپ عرب کے مزاج سے واقف ہیں. اگر گھر میں کچھ ہوتا نا تو کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی میں خود پیش کر دیتی. یہ بس اللہ کی کرنی ایسی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے. پانی تھا وہ پانی پیش کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. حضور کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے. اسی گھر کے ایک کونے میں ایک لاغر اور کمزور سی بکری بندھی ہے. اس بکری پہ حضور کی نگاہ رحمت ٹھہر جاتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور بکری کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ام معبد اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. اس نے کہا یہ تو دودھ نہیں دیتی دودھ دینے کے تو قابل نہیں ہے. یہ تو نہ چل سکتی ہے نہ چل سکتی ہے اتنی کمزور ہے ہڈیوں میں گدا بھی نہیں ہے یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. حضور نے پھر فرمایا ام معبد تیری اجازت کی ضرورت ہے اگر تو اجازت دے تو بکری کا دودھ دو لے. عرض کہ حضور یہ دودھ نہیں دیتی ہے. عرض تو کیا ہے دودھ دینے کے قابل ہوتی نا تو میرا زوج ابو معبد یہ بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ لے کے گیا ہوا ہے. اگر یہ بھی دودھ دینے کے قابل ہوتی چرنے کے قابل ہوتی چلنے کے قابل ہوتی تو یہ بھی ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے گئی ہوتی. حضور یہ دودھ نہیں دیتی. اب تیسری دفعہ حضور نے فرمایا ام معبد تیری اجازت کی ضرورت ہے اگر تو اجازت دے تو ہم بکری کا دودھ دو لیں. اب حضور نے جب تیسری دفعہ فرمایا کہ دودھ دو لیں تو کہا ہاں اگر دھونا چاہتے ہیں تو دھو لیجئے. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اس بکری کی پشت مبارک پہ پھیر دیا. کہتے ہاتھ مبارک پھیرنے کی دیر تھی بکری اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے اس کی کھنڈی میں دودھ آ جاتا ہے. حضور تشریف فرما ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا ام معبد برتن لے کے آؤ. حضرت ام معبد برتن لے کے آتی ہے پیش کر دیتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کا دودھ دونا شروع کرتے ہیں. ذرا یہ یاد رکھیے بکری کون سی ہے؟ نہ چل سکتی ہے نہ چل سکتی ہے نہ ہڈیوں میں گدا باقی ہے بالکل لاغر اور کمزور ہے. حضور رحمت
दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दूध दोने के लिए बैठते हैं, बर्तन पेश किया जाता है, वो बर्तन दूध से भर जाता है। दूसरा बर्तन पेश किया गया, वो दूध से भर गया। तीसरा बर्तन पेश किया गया, वो दूध से भर गया। कहते घर में जितने बर्तन थे एक एक करके पेश किए गए, सारे दूध से भर गए, लेकिन बकरी अभी भी दूध दे रही है। बड़ी हैरानी हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इरशाद फरमाया, अबू बकर दूध पियो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूध पिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो गुलाम साहब था उसे कहा तुम भी दूध पियो, उन्होंने भी दूध पिया। अब हजरत उम्मे माबद का एक लड़का घर पे था, उसे कहा तुम भी दूध पियो, उन्होंने भी दूध पिया। उम्मे माबद की बारी आई, कहा तुम भी पियो, उन्होंने भी दूध पिया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध नोशी जा किया और जितनी देर हुजूर ने वहां ठहरना था उतनी देर ठहरे। अब हुजूर अगली मंजिल के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रवाना होते हैं, जा रहे हैं। ये दोनों माँ बेटा टिकटिकी बांध के हुजूर को जाता देख रहे हैं। ये दीद कर रहे हैं, ईद कर रहे हैं। जब तक दीद होती रही ईद करते रहे। अब जब हुजूर बज़ाहिर निगाहों से ओझल होते हैं, ये इस बेखुदी की कैफियत से बाहर निकलते हैं, आंखें मलते हुए एक दूसरे से कहते हैं, बेटा कहता माँ ये आज कौन मुबारक आया था। अल्लाह अकबर। जल्दी में हुजूर का नाम नहीं पूछा, बल्कि खुद ही अपने पास एक नाम रख लिया मुबारक। कहने लगा माँ आज ये कौन मुबारक आया था जिसके कदमों की बरकत ये हुई है, अल्लाह ने कुल्ली को अनवार बना दिया है। माँ कहती है बेटा ये कौन मुबारक था जिसके कदमों की बरकत से ये बरकत हुई है। जब बकरी ने इतना दूध दिया है कि जो बर्तन खत्म हो गए हैं, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ। शाम होगी जब तेरा वालिद आएगा, अबू वापस बकरियां चरा के वापस आएगा, उसे बताएंगे आज कोई मुबारक आया था, किसी मुबारक के मुबारक कदम लगे हैं। शाम का इंतजार होने लग गया। अब शाम के इंतजार में आपस में दोनों बेताब है, हुजूर का जिक्र करने के लिए बेताबी की कैफियत है। माँ बेटे से कहती है बेटा जब तेरा बाप आएगा ना तो मुबारक की बात पहले मैं शुरू करूंगी। बेटा कहता नहीं पहले बात मैं शुरू करूंगा। ये दोनों बेताब, पहले मैंने हुजूर का जिक्र करना है। अल्लाह अकबर। शाम होती है, अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेके वापस आता है। कबल इसके के लिए कोई बात शुरू करे वो खुद देखता है आज कुल्ली पे अनवार बरस रहे हैं, आज खुली आंखों से रहमतें उतरती हुई नजर आती है। कहता है क्या हुआ, ये मामला क्या है, कुल्ली पे अनवार कैसे बरस रहे हैं। ये कहते हैं क्या बताएं आज कोई मुबारक आया था, आज किसी मुबारक के कदम लगे हैं। बेटा कहता है मांग रहा वो बात भी तो बताओ। जब मुबारक ने बकरी की पुष्ट पे हाथ फेरा था, बकरी ने इतना दूध दिया था, बर्तन खत्म हो गए थे, दूध खत्म नहीं हुआ था। ये दोनों माँ बेटा बड़ी मोहब्बत में हुजूर का तज़किरा कर रहे हैं। मुबारक कैसा था, मुबारक कैसा था। अबू माबद कहता है उम्मे माबद जिस मुबारक की तुम बात करते हो वो आया था, उसने कुल्ली को अनवार बनाया, जिसकी बरकत से बकरी ने दूध दिया कि बकरी बर्तन खत्म हो गए, दूध खत्म नहीं हुआ। जरा ये बताओ वो मुबारक था कैसा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, हदीस जो बयान करने का मकसूद था ये लम्हा था। सुनिए, आपको गांव देहात के रहने वाली औरत हुजूर का जो तारीफ करवाती है, हुजूर का जो तज़किरा करती है, हुजूर की जो सीरत बयान करती है, हुजूर की जो सूरत बयान करती है, सुनिए वो गांव देहात के रहने वाली औरत क्या कहती है। अबू माबद कहता है उम्मे माबद जरा बता वो मुबारक कैसा था। वो कहती है अबू माबद तुझे क्या बताएं वो मुबारक कैसा था। उसने बड़ा लंबा चौड़ा हुजूर का हुलिया बयान किया। हदीस बहुत लंबी में सारी नहीं बयान करता। उसने हुजूर की पेशानी से तारुफ करवाना शुरू किया। पेशानी ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, बीवी मुबारक ऐसी थे, लम्हा मुबारक ऐसे थे, रुखसार ऐसे थे, होठ मुबारक ऐसे थे, सीना ऐसा था। बात करते करते उसने दो जुमले ऐसे कह दिए कि खुदा की कसम उस गांव देहात के रहने वाली औरत के इन दो जुमलों पे बड़े बड़े शायरों के, बड़े बड़े अदीबों के, बड़े बड़े दीवान कुर्बान करने को दिल करता है। कहती है अबू माबद अगर तूने पूछा है वो मुबारक कैसा था तो सुन वो कैसा था। कहती व अहसनहु मिन बईद व अजमलहु मिन करीब। और जो मुबारक था उसे दूर से देखे तो वो सोना लगता था। व अजमलहु मिन करीब, जब वो करीब आता था, जब वो नेड़े आता था तो और सोना लगता था। जब उसे दूर से देखे तो भी वो सोना लगता था, वो करीब आता था तो और सोना लगता था। बाद लोग होते हैं ना जिनको दूर से देखे वो खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, करीब आते हैं, नकूश वादे होते हैं। बता कहता नहीं यार
جتنا دوروں سونا سی نیڑے ہونا سونا نہیں. بعض لوگ ہوتے ایسے ملتے ہیں روزانہ ملتے ہیں کہ جناب جتنا دور سے اچھا لگ رہا تھا نا قریب سے اتنا خوبصورت نہیں تھا. تو اس نے کہا ابو معبد وہ جو مبارک تھا وہ ایسا نہیں تھا, اسے دور سے دیکھے تو بھی سونا لگتا تھا, خوبصورت لگتا تھا, وہ قریب آتا تھا, نیڑے آتا تھا اور خوب سونا لگتا تھا اور خوبصورت لگتا تھا. بلکہ میں یوں کہوں اس نے 2 جملوں میں حضور کی صورت بھی بیان کر دی, حضور کی سیرت بھی بیان کر دی. سیرت کیسے؟ سیرت اس طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ دور دور رہے تو اچھے لگتے ہیں, قریب آتے ہیں بندہ ان سے معاملات کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, بندہ کہتا نہیں یار یہ دور دور ہی اچھے تھے, اگر یہ دور رہتے تو بہتر تھے. اب وہ کسی نے کہا نا کہ یوں تو اس کا لہجہ تھا برف کی مانند, یوں تو اس کا لہجہ تھا برف کی مانند, لیکن چھو کے دیکھا تو ہاتھ جھلس گئے. معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں دور دور رہتے ہیں اچھے لگتے ہیں, قریب آتے ہیں کاروبار کر لے ان سے کوئی شادی بیاہ کر لے پھر پتہ چلتا نہیں یہ ذرا ویسا لوگ ہیں, یہ اچھے نہیں ہیں. تو معبد کہتی ہے ابو معبد وہ جو مبارک تھا وہ ایسا نہیں تھا, اس سے دور سے دیکھیں تو سونا لگتا تھا, وہ قریب آتا تھا تو اور سونا لگتا تھا. دور سے دیکھے جو وہ بھی کہے حضور کو وہ سونے ہیں. جس نے دیکھا حضور کو قریب سے اس نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جس نے دیکھا حضور کو دور سے اس نے بھی کہا حضور سونے ہیں. اور جس نے دیکھا حضور کو 14 صدیوں بعد گولڈن کھڑے ہو کے اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چمکتی لاج روانی ہے کالی گل فتے رکھ مستانی ہے مخمورتیاں حرمت بریاں اس صورت کو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی نشان آکھا جس شان تو شان آکھا بریاں اے صورت شادہ پیش نظر اے وقت نجات روز حجر اس قبر تے کنتی جد ہو چکے سب کوٹیاں کی صورت قد کریاں سبحان اللہ ما عجبلکا ما احسنکا ما اکملکا کتنے لیے کتنے نہیں سنا مشتاق اکھیاں کتنے جان لڑیا. جس نے دیکھا حضور کو قریب سے اس نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. حضرت انس کا قول ہے کہتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ, کہتے لوگوں میں نے کوئی چیز بھی اپنے آقا سے بڑھ کر خوبصورت نہ دیکھی. اور جس نے دیکھا حضور کو دور سے 14 صدیوں بعد دیکھا بریلی میں کھڑے ہو گئے, اس نے کہا خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, خورشید تھا کس دور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانسیدہ, بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانسیدہ. حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جس نے دیکھا حضور کو قریب سے مولا علی فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ وبعدہ, جو حضور کے ساتھ بیان کرے گا لمحہ نہ اسے کہنا پڑے گا نہ آپ جیسا پہلے کسی نے دیکھا ہے نہ بعد میں کسی کو نظر آئے گا. لم ارا مثلہ قبلہ وبعدہ. اللہ اکبر. اب یہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں. ابو معبد کی بڑی محبت سے تذکرہ سن رہا ہے. تذکرہ سنتے سنتے ایک ناراضگی کا اظہار کرنے لگ گیا. کہنے لگا معبد تو نے اچھا نہیں کیا. کہتی کیوں کیا ہوا؟ کہتا میں بھی تو یہاں قریبی بکریاں چرا رہا تھا. ورے جس مبارک کی تم بات کر رہی ہو جب وہ مبارک آیا تھا جس نے کلی کو انوار بنایا تھا تم مجھے بھی بیٹے کو بھیج کے بلا لیتی, میں بھی مبارک کو دیکھ لیتی.